بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہماری کتاب نصاب الصرف میں سبق نمبر 9، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ سبق نمبر 8 میں ماشاءاللہ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے سبق نمبر 8 میں فعل ماضی کی تعریف پڑھی اور فعل ماضی کی 6 قسمیں پڑھی، اور ان 6 قسموں کے متعلق آپ نے 4 گردانیں ماشاءاللہ پڑھی، اور الحمدللہ وہ آپ کے یاد بھی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے متعلق یہ کچھ سوالات ہیں، یہ سوالات ہم انشاءاللہ آپ سے درجے میں یعنی کلاس ہی میں کریں گے، اور ان سوالات کے جوابات آپ کو کل کو انشاءاللہ دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آج یہ تھوڑا سا سبق ہم اس میں بتا رہے ہیں آگے کے لیے، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد فرما لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے ماں قبل میں ایک سبق پڑھا تھا، سبق نمبر غالباً آپ نے 6، سبق نمبر 6 میں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کی اقسام مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں پڑھی تھی نا آپ نے، تو وہیں پر مختلف اعتبار سے فعل کی جو تیسری قسم تھی وہ یہ بتائی تھی، زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، جن میں پہلی قسم انہوں نے بتائی تھی فعل ماضی، اور دوسری قسم بتائی تھی فعل مضارع۔ تو فعل ماضی کو آپ پڑھ چکے ہیں، اور فعل ماضی کی جو 8 قسمیں تھیں، 6 قسمیں تھیں، وہ 6 قسمیں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں فعل مضارع پر، ٹھیک ہے۔ تو اب فعل مضارع کو دیکھیں آپ، تو فعل مضارع کو وہ بیان کر رہے ہیں سبق نمبر 9 میں، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 9 میں فعل مضارع کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تمام اسلامی بھائی اس کو بالکل دھیان سے دیکھیے گا، فعل مضارع کا بیان، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کی تعریف کر رہے ہیں کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانے حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے یضربو، یضربو اس کا معنی آتا ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے زمانے حال یا استقبال یہ سب آپ سمجھے ہوئے ہیں۔ زمانے حال یہ آپ کے پریزنٹ کو بولا جاتا ہے یعنی جو موجودہ زمانہ ہے، اور زمانے استقبال یہ فیوچر کو بولا جاتا ہے یعنی آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی کام کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی آپ یضربو استعمال کریں گے، فعل مضارع استعمال کریں گے اضربو۔ اور اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا یعنی اس کے کام کرنے کا زمانہ آنے والا زمانہ ہے یعنی فیوچر ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو یضربو ہی استعمال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ موجودہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے یا آئندہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے؟ تو وہ قرینے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی موقع اور محل کے اعتبار سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے موجودہ زمانہ مراد ہے یا آئندہ زمانہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہ ہماری فعل مضارع کی ہو جاتی ہے تعریف، ٹھیک۔ اب آ جاتا ہے ہمارا فعل مضارع کے بنانے کا طریقہ، یعنی فعل مضارع کو ہمیں بنانا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کا طریقہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فا، عین اور لام، وہ فا اور لام کلمہ پر ہم نے فتحہ دے دیا، جیسے فا اور لا۔ اب رہا عین کلمہ، تو اس کو پر ہم نے کبھی فتحہ دیا تھا جیسے فعلا، کبھی ضمہ دیا تھا جیسے فعولا، کبھی کسرہ دیا تھا جیسے فعیلا۔ یہ تو فعل ماضی کا طریقہ ہو گیا تھا۔ اب فعل مضارع کے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع کے بنانے کا طریقہ یہ ذکر فرما رہے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے، پھر میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ فعل ماضی کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف لگا کر، ٹھیک ہے، فا کلمہ کو ساکن کرتے ہیں، اور عین کلمہ پر باب کے مطابق حرکت دیتے ہیں، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ لاتے ہیں، اور آخر میں رفع دیتے ہیں، جیسے فعلا سے یفعلو، یہ انہوں نے بتا دیا۔ اب آئیے دیکھیے آپ، جیسے دیکھیں آپ، ہمیں بنانا ہے فعل مضارع بنانا ہے، ایک ہمارے پاس میں ہے، ہمارے پاس فعلا، ٹھیک ہے، یہ فعلا ہے۔ اب ہمیں فعل مضارع بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، شروع میں دے دیں گے علامت مضارع، کیا دے دیں گے، علامت مضارع۔ تو ہم نے شروع میں یہ علامت مضارع دے دی، یا لگا دی ہم نے، ٹھیک ہے، اور یا پر ہم نے زبر دے دیا یہ۔ اب یہ جو فا تھا ہمارا، تو فا کلمہ کو ہم ساکن کر دیں گے، فا کلمہ کو ہم کیا کر دیں گے، ساکن، یہ یف، ٹھیک ہے۔ اب جو لام کلمہ ہے اس پر ہم ضمہ دے دیں گے، اس طریقے سے یف علو، ٹھیک۔ اب رہا عین کلمہ، تو عین کلمہ پر یہاں تو ہم نے زبر دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ عین کلمہ پر اور کون کون سی حرکتیں آ سکتی ہیں؟ تو جیسے دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے اور جو اسباق پڑھے ہیں اور جو قسمیں پڑھی ہیں آپ نے، باب جو پڑھے ہیں، باب، وہ میں کتاب میں دکھاتا ہوں آپ کو، کتاب میں دیکھیں، آپ نے سبق نمبر 6 میں جو باب پڑھے ہیں، وہ سبق نمبر 7 میں
یہ جو باب پڑھے آپ نے ثلاثی مجرد کے ابواب، مترد کے ابواب اور شاذ کے ابواب جو پڑھے تھے نا آپ نے، اب ان کو آپ دھیان سے دیکھیں. آپ یہاں پر آپ نے پڑھا تھا نصر ینصرو، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے یہاں پر ینصرو، یا پر زبر ہے اور نون ساکن ہے اور صاد پر ضمہ ہے اور را پر ضمہ ہے، تو ینصرو یہ آپ کا فعل مضارع ہے. نصر یہ فعل ماضی ہے، جب مضارع آپ نے بنایا تو شروع میں علامت مضارع یعنی یا کو دے دیا، اور پھر فا کلمہ نون تھا اس کو آپ نے ساکن کر دیا، اور را کلمہ پر ضمہ ہے، اور رہا سواد تو یہ آپ کا عین کلمہ ہے. سواد کیا ہے؟ عین کلمہ. تو سواد پر آپ نے ضمہ دیا ہے. ضمہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ یہ باب نصر ینصرو ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں اس میں، قتل یقتلو. کیا مثال دوں میں آپ کو؟ قتل یقتلو، ٹھیک ہے. تو یہ قتل یقتلو، تو اس میں قتل تو ہو گیا فعل ماضی، اب یہ مضارع ہے، تو مضارع بنانے میں ہم نے کیا کیا؟ پہلے شروع میں علامت مضارع دے دی، اور یہ قا جو ہے یہ ہے ہمارا فا کلمہ، اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اور تا جو ہے یہ ہمارا عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے. اس پر ہم ضمہ لے کر آئے. ضمہ کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ یہ باب نصرہ سے ہے. کس سے ہے؟ باب نصرہ سے، ٹھیک ہے. باب نصرہ سے ہے یہ، نصرہ ینصرو، تو اسی وجہ سے عین کلمہ پر ہم نے ضمہ دے دیا، اور لام کلمہ پر تو ضمہ رہتا ہے یہ فعل مضارع میں، ٹھیک ہے. یہ باب نصرہ کی مثال ہو گئی. ایسے آپ نے دیکھی ضربا یضربو، ٹھیک ہے. ضربا یضربو، تو ضربا یضربو کے اندر آپ دیکھیں علامت مضارع دیا آپ نے، پھر فا کلمہ کو آپ نے ساکن کیا، اور یہ را جو ہے را یہ عین کلمہ ہے، اس عین کلمہ پر آپ نے کسرہ دیا. کیوں دیا کسرہ؟ اس لیے کہ یہ باب ضربا یضربو سے ہے. جیسے کہ یہ غسل یغسلو، تو یہ دیکھ لیجیے آپ، غسل یغسلو، تو مضارع بنانے کے لیے آپ نے شروع میں علامت مضارع دے دی، اور یہ غین ہے یہ آپ کا فا کلمہ ہے، اس کو ساکن کر دیا، اور جو سین ہے یہ آپ کا عین کلمہ ہے، اس پر آپ نے کسرہ دے دیا، اور لام کلمہ تو مضموم رہے گا ہی. تو یہ سین جو عین کلمہ ہے اس پر جو آپ نے کسرہ دیا، یہ کیوں دیا؟ یہ باب کی مناسبت سے دیا، اور باب کیا ہے اس کا؟ باب ہے ضربا، ٹھیک ہے. اور ضربا میں کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع میں عین کلمہ پر کسرہ آتا ہے، جیسے غسل یغسلو یعنی ضربا یضربو، ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی آپ دیکھ لیں فتح یفتحو، تو فتح یفتحو میں آپ دیکھیں شروع میں یا ہے یعنی فا کلمہ سے پہلے انہوں نے علامت مضارع دے دی، اور فا جو ہے یہ آپ کا فا کلمہ ہے، اس کو ساکن کر دیا، اور تا جو ہے یہ آپ کا عین کلمہ ہے، اس پر زبر دیا ہے انہوں نے. زبر کیوں دیا ہے؟ باب فتح یفتحو کی وجہ سے. جیسے آپ دیکھ لیں قلع یقلعو، تو یقلعو میں جو قاف ہے یہ فا کلمہ ہے جو کہ ساکن کر دیا، اور لام جو ہے یہ آپ کا عین کلمہ ہے کہ جس پر انہوں نے فتحہ دے دیا، اور لام کلمہ جو اس کو تو مضموم رکھتے ہی ہیں. تو یہ لام جو ہے، لام جو کہ عین کلمہ ہے، اس کو فتح کیوں دیا؟ تو فتح اس لیے دیا ہے کہ اس لیے باب فتح یفتحو سے ہے، ٹھیک ہے. چلیے اور نیچے آ جائیے، باب کرما یکرمو، تو یکرمو میں آپ دیکھیں را پر جو ہے ضمہ ہے، تو ضمہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ باب کرما یکرمو سے، جیسے شروفہ یش رفو، ایسے یہ مثال دے لیجیے آپ. حسیبہ یحسبو، تو اس میں آپ دیکھیں حسیبہ یحسبو میں ہا جو ہے یہ فا کلمہ ہے جس کو ساکن کر دیا، سین یہ عین کلمہ ہے جس پر کسرہ دے دیا، اور با یہ لام کلمہ ہے جس پر ہم نے ضمہ دے دیا.